شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کسی کو مذہب کی آڑ میں تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے بارے میں نمائندہ خصوصی نے یقین دلایا ہے کہ حکومت سانحہ سیالکوٹ میں ملوث مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ وزیر خارجہ پاکستان اور یورپی یونین تصویراتی ڈائیلاگ کے چھٹے دور کی مشترکہ صدارت کے لیے 3 روزہ دورے پر برسلز پہنچے ہیں۔ اور ڈھاکہ میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف آج کھیل ختم ہونے تک 7 وکٹوں کے نقصان پر 76 رنز بنائے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کسی کو مذہب کی آڑ میں تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج اسلام آباد میں سری لنکا کے باشندے پریانتھا دیودانا کے تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظریاتی انقلاب لائے اور انسانیت کو متحد کیا۔ سیالکوٹ میں سری لنکا کے شہری کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس واقعے نے پوری قوم کو شرمندہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے بڑے معاشی اشاریے مثبت ہیں، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال مستحکم ہے۔ اسلام آباد میں میکرو اکنامک مشاورتی گروپ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت گزشتہ حکومت کی چھوڑی ہوئی معاشی تباہی اور کرونا وائرس کی عالمی وبا کے چیلنج سے بہتر انداز میں عہدہ براں ہوئی ہے اور اب معیشت مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بڑے پیمانے پر مصنوعات کی تیاری، پیداوار کے معیار میں بہتری، محصولات اور برآمدات میں اضافے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے پالیسی اقدامات کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے تعلیم کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا ہے تاکہ ملک کو سائبر اور سگنل حملوں سے محفوظ بنایا جا سکے۔ آج راولپنڈی میں ملٹری کالج آف سگنلز کی 28ویں تقسیم اسناد کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال مستقبل میں ملک کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت اس حوالے سے مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہے۔ سری لنکا کی ہائی کمشنر موہن وجے وکرما نے کہا ہے کہ سیالکوٹ کے ناخوشگوار واقعے سے پاک سری لنکا تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ وہ ممتاز علماء کرام کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں سری لنکن ہائی کمیشن کا دورہ کیا اور واقعے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ یہ واقعہ المناک تھا، لیکن حکومت کی فوری کارروائی اور علماء کرام کا رد عمل باعث اطمینان ہے۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا 1948 سے دوست ہیں اور پاکستان نے مختلف مسائل کے حل میں ہمیشہ سری لنکا کی معاونت کی ہے۔ اس موقع پر بین المذاہب ہم آہنگی کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے طاہر محمود اشرفی نے یقین دلایا کہ پاکستان ملزموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان یورپی یونین اسٹریٹجک مذاکرات کے چھٹے دور کی مشترکہ سربراہی کے لیے برسلز پہنچ گئے ہیں۔ وہ بیلجیم کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ صوفی ویلمس کی دعوت پر 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سفیر ظہیر اسلم اور دیگر حکام نے برسلز کے عالمی ہوائی اڈے پر وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ شاہ محمود قریشی نیٹو کے سیکرٹری جنرل یان اسٹالٹنبرگ، بیلجیم اور یورپی یونین کے اراکین پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ بیلجیم اور لیگزمبرگ میں مقیم پاکستانی برادری سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر حوثی باغیوں کی طرف سے بیلسٹک میزائل حملے کی مذمت کی ہے، جس کا مقصد شہریوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانا تھا۔ آج ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار احمد نے کہا کہ سعودی فضائیہ کی جانب سے بیلسٹک میزائل حملے کو کامیابی سے ناکام بنانے سے بے گناہ قیمتی جانوں کو بچا لیا گیا، جو قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حملے نہ صرف عالمی قانون کی خلاف ورزی ہیں بلکہ سعودی عرب اور خطے کے امن اور سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ عراق کے شہر بصرہ میں ایک بم دھماکے میں 4 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ عراقی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ کسی گروپ نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ڈھاکہ میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز بنگلہ دیش نے آج کھیل ختم ہونے تک پاکستان کے خلاف 7 وکٹوں کے نقصان پر 76 رنز بنائے۔
اس سے پہلے پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 300 رنز بنا کر اپنی پہلی اننگز ختم کر دی تھی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی